Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Fazl Ghaffar. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایک چمک ہو، ایک رونق ہو؟ جو اسے دیکھے تو آپ سے پوچھے کہ آپ کے چہرے پر رونق کیسی ہے اور آپ کا دل منور ہو. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی وہ چہرے پر ایک روشنی لے آتا ہے. ایسا آدمی جو نیک ہوتا ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، اور ایسی ایک خاص چمک ہوتی ہے کہ سامنے والا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے. وہاں ایک عیسائی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو ابھی نہ ان کا بیان سنا ہے، نہ ان کی بات سنی ہے، نہ ان کو دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو اس کا چہرہ ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، نیک ہے، یہ حق پہ ہے. تو فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب. ایسا آدمی اس کے دل میں نور ہوتا ہے. فرمایا ایسا نور ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آ کر اس کے پاس سکون محسوس کرتے ہیں. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. تو جب آدمی نیک بن جاتا ہے تو بڑے بڑے بینک بیلنس رکھنے والے بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتے ہیں. یہ اللہ والے غریب فقیر ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی مجلس میں سے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ان کو بھی نور محسوس ہو، ان کو بھی سکون محسوس ہو. تو اللہ جل شانہ دل میں ایک نور عطا کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ایسی کی ٹھنڈک میں بیٹھنے سے آدمی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور فرمایا وسعۃ فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. 10,000 تنخواہ ہے، جمعے کو ان کی مجلس میں لوگ آتے ہیں، سب کو کھلاتا ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوتا. دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب ان سے پوچھو تو فریاد ہے، پریشان ہے. اور ایک یہ فقیر ہے، اس فقیر کے دماغ میں دل میں ایسا چین ہے، ایسا سکون ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے. یہ جو مالدار ہوتے ہیں اور نیک نہیں ہوتے، ان کے سر میں اکثر درد یا اکثر ٹینشن کے بیمار یا اکثر گولیاں کھاتے رہتے ہیں. اور ایک فقیر ہے کہ وہ 2 روٹی کا آرام سے سو جاتا ہے. وسعۃ فی الرزق، اللہ جل شانہ اس کو ایسے وسعت رزق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کے پاس اگرچہ مال نہیں ہوتا لیکن اس کا دل غنی ہوتا ہے. اور فرمایا وقوۃ فی البدن، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والے دبلے پتلے کمزور ہے، ادھر یہ صبح کا ناشتہ 5,000 روپے سے کر لیتا ہے اور اس کے بعد دمبا بکری کا گوشت کھاتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ کے چلا جائے. اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ بستر سے اٹھ کے مسجد تک چلا جائے. اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ مسجد تک چلا جائے. لیکن ایک دوسری طرف ایک فقیر آدمی ہوتا ہے جو بہت آرام سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. ایسے صحابہ جو بہت باریک باریک پتلے پتلے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ آپ وہ درخت سے مسواک توڑ کے لائیں۔ صحابہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ٹانگوں کو دیکھا تو پتلے پتلے کانپ رہے تھے۔ صحابہ مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے یہ پتلے پتلے ٹانگے یہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ دوسرے یہ آپ نے بدر کے جنگ میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہے عباس، ان کو ابو الیسر یا اس طرح کوئی صحابی ہے وہ پکڑ کے لا رہے تھے، وہ قد کے بہت چھوٹے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کو کیسے پکڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پکڑا، یہ دونوں آتا ہے کہ حضرت عباس نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھا جو میں نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، جو سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ پکڑ لیا۔ تو قوتاً فی البدن، اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، وحباً فی المخلوق یا ومحبتاً فی المخلوق، مخلوق کی دل میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عالم ہوتا ہے اس پہ ہزاروں لوگ جانیں دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، سنا ہے تصدیق نہیں ہے، ان کا ایک ڈرائیور ملازم ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا حضرت جب کبھی گولی آئے گی تو پہلے عبد الرحمن کے سینے پر لگے گی پھر آپ کو لگے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ فائر ہوا، پہلے گولی ڈرائیور کے سینے پر اس نے کھائی ہے، اس کے بعد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کو گولی لگی ہے۔ ہم نے دیکھا عالم پہ ہزاروں لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وَمَحَبَّةً فِي الْخَلْقِ، اللہ لوگوں کی دل میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں، ایسی محبت کی لوگ جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، اپنی اولاد نچھاور کرتے ہیں۔ مجھے مکے میں بے طواف کے وہاں نا قریب ایک آدمی ملا، تو اس آدمی نے مجھے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا، مجھے اس نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، میں چاہتا ہوں 5 کے 5 آپ کے حوالے کر دو اور وقف ہو جائے۔ کوئی کسی کو اپنا بچہ نہیں دیتا ہے تو جان دینے کے لیے تیار، مال دینے کے لیے تیار۔ وَمَحَبَّةً فِي الْخَلْقِ، جب آدمی نیک بنتا ہے اس کو یہ 5 نعمتیں ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا